السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، خوش آمدید ہمارے چینل میں۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے دریائے نیل میں ڈوبنے والے ایک ظالم و سرکش بادشاہ کی لاش آج بھی 21ویں صدی میں محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اس کے بال، اس کی ناخن، اس کی جلد، سب کچھ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس بادشاہ کے متعلق قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ اس کا جسم محفوظ رکھا جائے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے فرعون کے اس جسد خاکی کی جسے مصر کے عجائب گھر میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ ہم جانیں گے یہ فرعون کون تھا، اس کی لاش کیسے دریافت ہوئی، سائنس نے اس پر کیا تحقیق کی، اور قرآن مجید کی وہ آیت جو اس واقعے کی صداقت پر مہر ثبت کرتی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مصری بادشاہ کا ذکر بار بار آیا ہے جسے فرعون کہا گیا ہے۔ فرعون دراصل کوئی ذاتی نام نہیں بلکہ مصر کے قدیم بادشاہوں کا خطاب تھا، بالکل اسی طرح جیسے عاد بادشاہ یا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ اکثر مورخین اور محققین کے نزدیک وہ فرعون جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور جو بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے بحر قلزم میں غرق ہوا، وہ رامسیس دوم یا اس کا جانشین مرناپتا تھا۔ یہ مصر کی 19ویں خاندانی حکومت کا دور تھا، اور یہ فرعون اپنے تکبر، ظلم اور خدائی دعوے کی وجہ سے تاریخ میں بدنام ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کے تکبر کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنی قوم کے سامنے یہاں تک کہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ فرعون اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل کے سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل صحیح سلامت دریا کے پار پہنچ گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے سے دریا میں داخل ہوا تو اللہ کے حکم سے دریا اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس وقت جب فرعون ڈوب رہا تھا اور موت کو قریب دیکھ رہا تھا، اس نے چیخ کر کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن یہ ایمان اس وقت کوئی فائدہ نہ دے سکا کیونکہ موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں ایک نہایت اہم اعلان کیا جو آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: آج ہم تیرے بدن کو سمندر کی لہروں سے بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ آیت نہایت غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرعون کی روح یا اس کا ذکر باقی رہے گا، بلکہ اس خاص طور پر اس کے بدن یعنی جسم کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔ یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی جب مصر کی قدیم تہذیب ممیاں بنانے کا فن اور فرعون کے مقبرے صحرا کی ریت اور زمین میں دفن ہو چکے تھے۔ اس دور میں کسی کو معلوم بھی نہ تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جدید آثار قدیمہ کی تحقیق کے دوران مصر کی وادی الملوک میں کئی فرعون کی ممیاں دریافت ہوئی۔ 1881 میں دیر البحری کے مقام پر ایک بڑا جزیرہ ملا جس میں کئی فرعون کی محفوظ شدہ لاشیں موجود تھی، جن میں رامسیس دوم کی ممی بھی شامل تھی۔ بعد میں 1858 میں مرناپتا کی ممی بھی دریافت ہوئی، جسے کچھ محققین بحر قلزم میں غرق ہونے والا فرعون تصور کرتے ہیں۔ یہ لاشیں ہزاروں سال گزارنے کے باوجود حیرت انگیز حد تک محفوظ حالت میں ملی۔ ان کے بال، جلد اور جسم کا ڈھانچہ اب بھی شناخت کے قابل تھا۔ آج یہ ممیاں مصر کے قومی عجائب گھر اور نیشنل میوزیم آف سولائریشن قاہرہ میں محفوظ ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 1975 میں فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر موریس بوکائے نے رامسیس دوم کی ممی پر تفصیلی سائنسی تحقیق کی۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں یہ دریافت کیا کہ اس ممی کے جسم پر نمک کے ذرات مقدار غیر معمولی طور پر زیادہ تھی۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ جسم مرنے کے بعد کچھ عرصہ سمندر کے کھارے پانی میں رہا۔ اس کے بعد اسے پانی سے نکالا گیا اور جلد از جلد حنوط کر کے محفوظ کیا گیا۔ ڈاکٹر موریس بوکائے اس تحقیق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا خصوصی ذکر کیا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ بات کیسے بیان ہوئی کہ فرعون کا جسم محفوظ رکھا جائے گا جبکہ اس وقت یہ لاش صحرا کے ریت میں دفن دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھی۔ یہ تحقیق بعد میں دنیا بھر میں موضوع بحث بنی اور بہت سے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ
سچا ہوتا ہے، چاہے وہ ہزاروں سال بعد ہی کیوں نہ پورا ہو۔ فرعون جیسے سرکش اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے شخص کا جسم آج بھی محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ ہر دور کے انسان اس سے عبرت حاصل کریں کہ طاقت، دولت اور تکبر انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کی صداقت پر یہ ایک واضح دلیل ہے۔ ایسی تفصیلات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانی علم سے بالکل باہر تھی اور آج جدید سائنسی تحقیق سے ثابت ہو رہی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، نہ کہ کسی انسان کی تصنیف۔ تیسری بات یہ کہ فرعون کی لاش آج بھی ہمارے لیے ایک زندہ نشانی کے طور پر موجود ہے۔ جو شخص چاہے مصر کے عجائب گھر جا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور یہی وہ نشانی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور فرعون کے محفوظ جسم اور قرآن مجید کی اس موزانہ پیش گوئی کے بارے میں نئی اور دلچسپ معلومات ملی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔